أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي اس طرح کے مزید اچھے بیانات دیکھنے کے لیے ہمارے دین اسلام اردو چینل کو سبسکرائب کریں۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس تحفظ ختم نبوت اور استحکام پاکستان کے عنوان پر یہاں فوارہ چوک صدر شہر میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ہر بات اپنے عنوان سے سمجھ آتی ہے، ہر کام کے لیے اس کا ایک عنوان رکھا جاتا ہے۔ تو آج کی کانفرنس کا عنوان آپ بتائیں کیا ہے؟ آپ بتائیں کیا عنوان ہے آج کے پروگرام میں؟ پوچھئے آواز سے۔ تحفظ ختم نبوت اور استحکام پاکستان۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن و سنت سے قطعی فیصلہ ہے۔ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کے بعد کوئی دعویٰ نبوت کرے، کوئی اس کو مانے یا اس سے اس پر دلیل طلب کرے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ تحفظ ختم نبوت، ہر چیز کے تحفظ کے لیے کوئی چیز بنائی جاتی ہے جس میں وہ چیز محفوظ ہوتی ہے۔ وہ چیز ٹوٹ جائے تو وہ اندر جو چیز ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ مثلا دودھ کے لیے ہم نے ایک گلاس بنایا ہے، اب یہ گلاس اگر محفوظ ہے تو دودھ محفوظ ہے۔ اگر یہ گلاس ہم نے توڑ دیا تو دودھ خود بہت باہر چلا جائے۔ پاکستان بنانے کی جو غرض تھی وہ غرض تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرے لفظوں میں جس میں اللہ کی وحدانیت اور محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت ہوتی ہے۔ اب اگر اس میں ختم نبوت محفوظ نہیں ہے تو پاکستان کیسے محفوظ ہے؟ دودھ کا دشمن گلاس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، جب گلاس ٹوٹے گا تو دودھ خود بخود باہر نکل جائے گا۔ دشمن پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، جب پاکستان ٹوٹے گا تو تحفظ ختم نبوت خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں آپس میں لازم اور مطلوب ہے۔ پاکستان ہوگا تحفظ ختم نبوت ہوگا، تحفظ ختم نبوت ہوگا تو پاکستان بھی ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس ملک کو کلمے کے نام پہ بنایا گیا، لاکھوں قربانیوں کے بعد بنایا گیا، بڑی لمبی تحریکوں کے بعد بنایا گیا۔ میں نے کل بھی غلطیاں ہار پیش کیا تھا کہ یہ محرم الحرام بھی ہے، شہداء کا مہینہ بھی ہے اور 14 اگست ہے، آزادی پاکستان کا مہینہ بھی ہے۔ لیکن ہم یہ غور کریں کہ یہ فتح مکہ کا جو پرچم لہرایا، کیا یہ آسانی سے لہرا گیا؟ وہ 13 سالہ مکی زندگی میرے محبوب کی اور میرے صحابہ کی، وہ دنیا کے ظلم و ستم گزر گئے، وہ احد و بدر کے مار کے گزر گئے، وہ شہداء کی لاشیں
سب سے پہلا معرکہ شاملی کے میدان میں علماء اور انگریز کے درمیان ہوا۔ 1857 کی تحریک آزادی چلی، تاریخ ریشمی رومان چلی، یہ سلسلہ چلتا رہا، عوام میں بیداری پیدا ہوئی، قائداعظم مرحوم میں قیادت ہاتھ ملی، اور اتنی لمبی محنت اور کوشش کے بعد 14 اگست کو اللہ نے ہمیں یہ آزاد پاکستان نصیب کیا۔ اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ قرارداد پاکستان 23 مارچ کو منظور ہوئی اور پاکستان 14 اگست کو بنا، فتح 8 مئی کو ہوا، لیکن فتح کی قرارداد صلح حدیبیہ کے مقام پر منظور ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر جب براہ دشمن نے ساری شرطیں منوا لی، پیغمبر نے سب کچھ مان لیا، عمر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صحابہ پریشان ہے، نبی نے کہا عمر بس مجھ پہ اعتماد کر لو، میری بات پہ یقین کر لو۔ صلح حدیبیہ سے واپس ہوئے، راستے میں آسمان سے قرارداد فتح کی پیشن گوئی آ گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو آزادی نصیب فرمائی۔ میرے قابل احترام بھائیو، یقینا ختم نبوت کا دشمن حقیقت میں پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کے شیشے کے گلاس کو توڑنا چاہتا ہے تاکہ ختم نبوت کا دودھ یہاں سے نکل جائے۔ انشاءاللہ یہ دودھ بھی رہے گا، یہ گلاس بھی رہے گا، ختم نبوت بھی رہے گی پاکستان میں۔